امام نے آ کر جو کارنامہ کیا، جو میں کہتا ہوں کہ نہ ملاؤ امام کو دوسروں سے، نہ کرو یہ کام، ناروا کام ہے یہ۔ امام نے تشیع کو مضافات سے اٹھایا، حاشیے سے اٹھایا، سینٹرل سسٹم سے باہر نکالی گئی امت کو وہاں سے نکالا۔ نظریہ امامت و ولایت جو فراموشی کا شکار ہو چکا تھا، وہاں سے نکال کر اس کو سینٹرل سسٹم بنا کر نافذ کر کے طاغوت کو اٹھا کے حاشیے میں پھینک دیا۔ امام کو ہم نے اسٹیج سے اٹھا کے مجمع میں بٹھایا فقہا کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی وہی ہے، کتابوں سے کاپیوں میں اور کاپیوں سے کتابوں میں منتقل کرنے والا مدرس یہ کام کرتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا سبق پڑھاتے ہیں، بچے کاپی میں لکھ دیتے ہیں، پھر یہ کاپیوں سے تقریرات نکال کے کتاب بنا دیتے ہیں، پھر کتاب سے کاپی میں، کاپی سے کتاب میں، کتاب اور کاپی دونوں الماری میں، الماری لائبریری میں۔ یہ دین کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، حاشیے میں دین امام نے نکالا، کتابوں سے، لائبریریوں سے نکالا، دین کو دستور بنایا، امامت کے نظام کو آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اسے اللہ کی زمین پر نافذ کر دیا۔ امام خمینی کا یہ کارنامہ ہے کہ امام نے اپنی رغبت بحیثیت فقی و عالم، اپنی رغبت کو ختم کیا، اپنی رغبت کو ائمہ کی رغبت میں ضم کر دیا، مدغم کر دیا۔ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ تاریخی قول ہے جو انہوں نے اس وقت امام کے بارے میں فرمایا تھا، ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام۔ آپ لوگ خمینی میں ذوب ہو جاؤ۔ ذوب کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو، لوہے کو، سونے کو پگھلانا، مائع بنا دینا، اور مائع بنا کر اس کو کسی قالب میں ڈال دینا۔ ذوب پگھلانے کو کہتے ہیں، دھات کے پگھلانے کو، میٹل کے پگھلانے کو، اس کو مائع بنا دینا، لیکوڈ بنا دینے کو ذوب کہتے ہیں۔ شہید صدر شیعوں کو، جوانوں کو یہ فرماتے تھے کہ تم سارے پگھل جاؤ، اور پگھل کر امام خمینی کے سانچے میں سارے ڈل جاؤ، جس طرح امام خمینی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے آپ کو پگھلایا، اپنے شوق پگھلا دیے، اپنے ذوق پگھلا دیے، اپنی رغبتیں پگھلا دیں، اپنے خوف پگھلا دیے۔